تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا واہ کیا جو دو کرم ہے شہباز تیرا اگنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا اگنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا آقا اسفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا اسفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب محمد کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب او محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب او محب میں نہیں میرا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو آقا عرش پر خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریاد تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریاد تیرا آقا تیرے قدموں سبحان اللہ میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے سبحان اللہ یہ میری پیغام ہے ایسی پروگرام ایسی جلسوں میں نچوڑ سی ہوئے کیا کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے سبحان اللہ اور آج کے جلسے کا مین مقصد بھی یہی کہ ہم حضور کے ساتھ جڑ جائیں حضور کے قدموں سے جڑ جائیں اس بناؤ مکمل بنے بھی رشتہ حضور سے کریں اور یہی ہماری کامیابی ہے اعلیٰ نبی فرماؤں اور پیغام دے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے پیار سے سبحان اللہ تھوڑا بیدار ہو جائے تیرے قدموں یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے یعنی جو تیرے قدموں میں آیا اس کو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں جو حضور کے قدموں سے جڑا پھر کسی کے چہرے کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے بے شک سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ آج کا پیغام دیکھو کتنا پیارا ہے آج کے جلسے کا پیغام دیکھو تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا سبحان اللہ
تیری سرکار میں لادا ہے رضا اس کو شدے جو میرا غوث ہے اور لالا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لالا بیٹا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بدوہا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اللہم یا مقلب القلوب آمین ثبت قلوبنا علی دینک یا رب العالمین آمین میرے مولا ہم سب کی حاضری قبول آمین یا اللہ آج کا جلسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما جنہوں نے اس جلسے کے اہتمام و انتظام کے لیے کلمے سبنے دامے گرہمے جس طریقے سے بھی اپنا تعاون دیا مولا ان کو جزائے خیر اور جو لوگ آج محبتوں کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما ہو گئے ہیں یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما اللہ کا احسان ہے کہ ہم آج اس بستی کے اندر اس عظیم الشان دینی جلسے میں جمع ہو گئے اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں آگے بڑھاؤں اپنے تمام احباب سے گزارش ہے کہ موبائل اپنا اپنا بند کر لیجیے گا پلیز جزاک اللہ خیر اپنے اپنے موبائل بند کرو بند کرو یہ بن رہا ہے یہ میڈیا والا ہے کرو یہ آپ ہی کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اس کا بھی کوئی ڈھنگ طریقہ ہوتا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے تو آپ محبت کے ساتھ آئے ہیں سب محبت سے ہی بولیے سب لوگ محبتوں کے ساتھ آئے اور جلسہ تھوڑا چینج ہو گیا جیسے آپ کا موڈ بھی شاید چینج ہو گیا ہوگا صبح سے آپ موڈ بنائے ہوئے تھے بیچ میں بریک لگ گئی تو اب مجھے نئے سرے سے آپ کا موڈ بنانا پڑے گا لہذا آپ ذرا پیار سے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی شکر و ثنا کے شرط حاضری بابرکت محفل اندر مگر کوشش گفتگو شکر کی کر لیں گے دونوں انشاءاللہ دوشے پروگرام سے لیکن آپ تھوڑا اپنا تعاون پیش کر لیں سرد کو جو متوجہ رجوع کروں تو انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں ہونا اس کے کیا ہے لیٹ کو آرڈری پر مشواریات دور علاقے میں کاری مشاق سفر موقع ہوئی واریات دور علاقے پر شدو خانی اللہ تعالیٰ بات دین ہر کا اس پلن پننگارن ہر کوئی اپنے گھر سلامتی کے ساتھ پہنچے انشاءاللہ لیکن آپ محبتوں کا ثبوت دیں گے اور محبتوں کے ساتھ میں کچھ گفتگو کروں آپ محبت کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ اور توجہ کے ساتھ بیداری کے ساتھ جذبے کے ساتھ آپ سنیں گے مقصد جی ہوئے یہ میں بڑے وہ نادر دورانی کہ سوئن زندگی چنگی قریباً ہم تعلق امت زندگی امت کامیابی امت وقار امت بلندی امت سکون امت اطمینان امت کامیابی امت فلاح دنیا تا آخرت کی سعادت مندی چھو حضور نے جس تعلق کا سکھا ہے سہری ہوشار موقع سے بولیے یہ ساری کامیابیوں کا راز میرے مصطفیٰ کی ذات ہے بے شک لہذا قرآن مقدس ہر جگہ یہی ہمیں دعوت دیتا ہے ہر جگہ اللہ بذریعہ قرآن بار بار اسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ میرے بندو اگر تم فلاح چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو عزت چاہتے ہو سکون چاہتے ہو بلندیاں چاہتے ہو ہر میدان اس وقت میں سچو کامیاب کا سن اللہ تعالیٰ ہم کو بڑا ہی نسکر بولیے سبحان اللہ محمد سنا پرتکان دنیا کے انسان دبن کو کامیاب کا سن چاہ ہر کوئی دنیا کی انسان اچھا خواہش میں کسناری کامیابی بولیے آپ کشمیری پوری طرح سمجھتے تھے نہیں دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے بولیے چاہتا کہ نہیں چاہتا ہر کسی دنیا کے انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی ملے
جو انسان تھوڑا بھی بالغ ہو جاتا تو یہیں سے اس کی فکر لگ جاتی کہ میں ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤں. بولیے میں ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤں. کامیابی ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے, کامیابی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے, چاہے کسی بھی میدان میں جائے ہر ایک یہی چاہتا کہ میں کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جاؤں. لیکن اب یہاں ایک بات ضروری آپ کو سمجھنا ہے, کامیابی کس چیز کا نام ہے, یہ بات ہمیں سمجھنا ہے. کامیابی تو ہمارے لبوں پہ ہے, اگر بچے سے بھی کہیں گے وہ بھی کہیں گے میں کامیاب ہو گیا, بڑوں کو کہو گے وہ بھی کہے گا میں کامیاب ہو گیا, کرکٹ میدان میں اچھا کھیلنے والا اس کو کہو گے وہ بھی کہے گا میں کامیاب ہو گیا. بولیے کامیاب ہو گیا. اللہ بچائے فلمستان میں کام کرنے والا آگے بڑھے گا وہ بھی کہے گا میں کامیاب ہو گیا, کاروبار بڑھانے والا کوئی ہوگا وہ بھی کہے گا میں کامیاب ہو گیا. بولتے نہیں آپ بارش سے ٹھنڈے ہو گئے لیکن میں ٹھنڈا ہونے نہیں دوں گا آپ کو, آپ کو پورا بیدار رہنا پڑے گا کیونکہ میں بہت لمبا سفر کر کے آپ کے پاس آیا, صبح 6 بجے گھر سے ہم نکلے ہیں, لہذا اگر آپ سستی دکھائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا. ذرا پیار سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا بڑا مجمع ہے اور اتنی آواز آئے گی تو اچھا نہیں ہوگا. یہ آپ اگر پورا بیدار مجمع ہے پیچھے آگے سارے مل کر کے سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھ لہرا کے ان ہاتھوں کو گواہ بنا دو, کہہ دو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. تو بولیے میں عرض کر رہا تھا دنیا کے کسی بھی میدان میں کوئی بھی انسان جاتا ہے, اچھا پرفارمنس کرتا ہے, اچھا کام انجام دیتا ہے تو واپس آ کے کیا کہتا میں کامیاب ہو گیا. کامیاب ہو گیا. لیکن اب کامیابی ہے کیا, اس چیز کو ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا. اگر ہم نے کسی چیز کو کامیابی کہا کیا وہی کامیابی ہے یا جس کو اللہ کامیابی قرار دے گا وہ کامیابی ہے. جس کو اللہ کامیابی قرار دے گا کامیابی وہی ہے, کامیابی وہی ہے. اب ہمارے کامیابی یا دنیاوی کامیابی اور اللہ کی کامیابی میں کیا فرق ہوتا ہے, ہماری کامیابیاں عارضی ہیں, ہماری کامیابیاں اونچا بولیے عارضی ہے. ہماری کوئی بھی کامیابی کسی بھی میدان میں یہ عارضی ہے. لیکن اللہ جس کامیابی کا فرماتا ہے وہ کامیابی عارضی نہیں ہے, وہ دائمی ہے اور دونوں جہاں کی ہے. بے شک سبحان اللہ. اب آپ پہلے فیصلہ کر لیجئے ہمیں صرف دنیا کی اور عارضی کامیابی چاہیے یا دنیا اور آخرت اور دائمی کامیابی چاہیے. دنیا اور آخرت کی دائمی کامیابی. اچھا بولیے میں دیکھوں گا کون کون بیدار ہو گیا. کیا ہمیں صرف دنیا کی عارضی کامیابی چاہیے یا دنیا اور آخرت کی دائمی کامیابی؟ دنیا اور آخرت کی دائمی کامیابی چاہیے نا. اس پر اگر یقین ہے آپ کو تو سبحان اللہ کہہ دیجیے. اب آپ کہیں گے جناب دنیا کی عارضی اور دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیاں. دیکھیے اللہ کی پیاری بات میں بتا دوں گا. اللہ کہتا ہے کہ انسان کتنا نادان ہے, انسان میرے پاس دونوں کامیابیاں ہیں. نہیں سمجھے, بڑا پیارا جملہ دے رہا ہوں. اللہ سمجھا رہا ہے ہمیں, کہتا میرے پاس دونوں کامیابیاں ہیں, عارضی بھی ہے دائمی بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا میرے پاس دونوں کامیابیاں ہیں, عارضی بھی ہے دائمی بھی ہے. چوری اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا. میرے بول دیا اس پر عمل کرو, جب آپ اس پر عمل نہیں کریں تبلیغ پر عمل کرو گے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اللہ فرماتا میرے پاس دونوں کامیابیاں ہیں, عارضی والی بھی دائمی. یہ دائمی سمجھتے نا, ہمیشہ رہنے والی, ہمیشہ رہنے والی, ہمیشہ سے مراد دنیا میں بھی آخرت میں بھی. محبتوں کے ساتھ بڑے بیدار ہیں آپ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے پاس دونوں کامیابیاں ہیں, عارضی بھی ہے, جو لینا چاہے لے لے. عارضی جتنی لینا چاہے لے لے, لیکن عارضی کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے. بے شک. اور ہمیشگی والی کامیابی میرے پاس وہ بھی ہے, اور جو وہ لینا چاہے وہ بھی میرے پاس ہے.
سبحان اللہ. اب دیکھیں دونوں چیزیں اللہ نے فرما دی، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ انسان کتنا نادان ہے. بے شک. یہ عارضی سودا کر رہا ہے، دائمی نہیں کر رہا ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا میرے پاس دونوں کامیابیاں ہیں، عارضی بھی ہے، دائمی بھی ہے، ہمیشگی بھی ہے. لیکن یہ انسان کتنا نادان ہے، سمجھتا نہیں. میں نے اس کے لیے دو چیزیں سامنے رکھی. ایک وہ کامیابی جو صرف دنیا میں ہے، اور جو دنیا کی کامیابی مانگے گا، ڈھونڈے گا، کوشش کرے گا. میں محنت ضائع نہیں کرتا ہوں، جو دنیا مانگتا ہے میں دیتا ہوں. جو دنیا کے میدان میں کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. کیا ہے کہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. یاد رکھیے، اگر دنیا کے کاروبار میں بھی کوئی انسان محنت کرتا ہے وہ یہ ناکام ہوتا ہے؟ کسی میدان میں انسان اچھی کارکردگی اختیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، بولیے آگے بڑھتا کہ نہیں بڑھتا؟ دنیا میں بھی کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا، چاہے بھی کوئی بھی ہو. اس کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے. اس کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں. دنیا کی کامیابی جو بھی محنت کرے گا اللہ کہتا میں دے دوں گا. سبحان اللہ. کسی کی محنت کو میں ضائع نہیں کروں گا، مگر شرط یہ ہے جو مجھ سے مانگے گا میں وہی دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرق اتنا ہے جو مجھ سے لینا چاہے، جس چیز کی خواہش ہوگی میں دے دوں گا. کوئی صرف دنیا کا سودا میرے ساتھ کرے گا تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. کچھ لوگ مجھے دنیا کی بہتری مانگتے ہیں، تو بے شک. کچھ لوگ مجھ سے دنیا کی بہتری مانگتے ہیں، دنیا کی بلندی مانگتے ہیں، دنیا کی عزت مانگتے ہیں، دنیا کی کامیابی مانگتے ہیں، دنیا کا وقار مانگتے ہیں، دنیا کا مال و دولت. اور یہ اللہ کہتا جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. جس نے دنیا مانگی تو میں نے دے دی، جس نے دنیا کا سودا کیا تو میں نے اونچا بولیے. ایک نے دنیا مانگ تو میں نے دیا، ایک نے دنیاوی عزت مانگ تو میں نے دیا، ایک نے مالسمت ترقی مانگ تو میں نے دیا. ایک مانگ میں لیکن صرف دنیا کی کامیابی میرے پاس دونوں ہے، لیکن نادان ہے یہ. بے شک. سبحان اللہ. کیونکہ اس نے دائمی والا چھوڑ دیا، عارضی لے لیا. بے شک. سبحان اللہ. ہے میرے پاس دونوں. توجہ رکھیے، میرے پاس دونوں ہے. صرف کوئی عارضی مانگے تو میں دوں گا، صرف عارضی دوں گا. اور اگر کوئی مجھ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی لینا چاہے گا وہ بھی دوں گا. سبحان اللہ. وہ بھی دوں گا. ہے میرے پاس دونوں، کیونکہ دنیا بھی میری ہے، آخرت بولے دنیا بھی اللہ کہتا میری ہے، آخرت. دنیا کی کامیابیاں بھی میں نے بنائی، آخرت کی کامیابی میں نے بنائی. لیکن اللہ کہتا نادان نے عارضی سودا کیا. یہ عارضی سودا، ان کو عارضی سودا جیسی جگہ میں آئی. اے مومن دنیا تو میں نے دے دی، ان کر دنیا خاطر کوشش تو میں نے دیا. یاد یہ صرف نصیب دنیا سودا کو یاد یہ نصیب صرف دنیا کی کامیابی کو سودا، دنیا کی کامیابی. جس نے دنیا کی کامیابی کا سودا میرے ساتھ کیا وہ یاد رکھ لے، اس کو دنیا کو مل جائے گی، وہ تو ملے گی. میرا اچھا کتنا بول کے نہیں آپ جو محنت کرتا ہے نصیب بھی ہو جاتا ہے. کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، بڑا امیر ہوتا ہے. کبھی مسجد کا دروازہ بھی نہیں کھولتا لیکن بڑا امیر ہوتا ہے، بڑا امیر ہوتا ہے. گناہ بھی کرتا ہے، بہت بڑا امیر ہوتا ہے، دولت والا ہوتا ہے. بولیے بندہ کہ نہیں بندہ؟ جواب دیجیے آپ. بے شک. حیران ہو گیا. میں نے کہا مولا یہ تو آپ کا نافرمان ہے لیکن اتنا امیر ہے، یہ تو اتنا نافرمان ہے لیکن اتنی دولت، اتنا بلندی دنیا کی تو بڑی کرسی، یہ کیا راز ہے؟ اللہ کہتا ہے اس نے بس دنیا کا سودا کیا، اس کے لیے جو کچھ ہے وہ ادھر ہی ہے. اس نے جو سودا کیا میں نے وعدہ کیا جو مانگے گا میں دوں گا. اس نے کیا مانگی؟ دنیا. بولیے دنیا. لہذا اس کا سب کچھ ادھر ہی ہے. بے شک.
مرنے کے بعد اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اسی لیے میں نے وعدے کے مطابق اس کو دے دیا. اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اب اس کی زندگی اس کو پتہ نہیں کتنے سال کی رہے گی, 10 سال, 20 سال, 40, 50, آخر کار کرنا ہے. اس کامیابی کا ایک خاتمہ ہونا ہے, اس دولت کا خاتمہ ہونا ہے, اس شہرت کا خاتمہ ہونا ہے, اس ترقی کا خاتمہ ہونا ہے. لیکن میرا وعدہ تھا میں پورا کر گیا. اس نے مجھ سے دنیا مانگی تو میں نے عطا کر لی, دے دی. لیکن یاد رکھ لے بندے, جس نے صرف دنیا مانگی آگے تیرے لیے کچھ نہیں ہے. آگے تیرے لیے کچھ نہیں, آگے تیرے لیے عذاب, ضلالت, مصیبت, پریشانی, رونے, غم, ہم کے سوا کچھ نہیں. یاد رکھنا, یہ ہوئی دنیا کی عارضی کامیابی. میری طرف ہے آپ بے شک توجہ سے بولیے. یہ ہوئی دنیا کی کامیابی, عارضی کامیابی. یہ ہوئی دنیا کی عارضی کامیابی. اب دنیا میں جتنے سال رہا, محنت کی, مشقت کی, جدوجہد کیا, مال کمایا, دولت بنائی, کار بنائے, بنگلے بنائے, سب کچھ بنایا, لیکن موت آ گئی. ایک چیز بھی اس کو موت سے روک نہیں, موت کو روک نہیں سکی. ایک چیز اس کو موت سے بچا نہیں سکی. ان میں سے جو کچھ دنیا میں بنایا تھا بولیا اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے نہیں, بولتے نہیں جاتا ہے قبر میں. اب بتائیے اس نے سودا نفع والا کیا یا نقصان والا؟ نقصان والا. ساری زندگی اسی کے ساتھ. شیخ شادی شیرازی ایک جگہ فرماتے ہیں مجھے اس انسان پر ہنسی آتی ہے, آدھی عمر کمانے میں دیتا ہے, پھر آدھی عمر اس کمائے ہوئے کو اپنے اوپر لگا دیتا ہے. آدھی عمر کمانے میں دیتا ہے, لگا دیتا ہے, اور پھر آدھی عمر کے بعد جب بوڑھا ہو گیا, بیمار ہو گیا, تو جو کمایا ہوا تھا وہ اپنے ہی کو لگا دیا. یہ ہے انسان کی زندگی. سبحان اللہ. نہیں سمجھے ہے, یہ ہے انسان کی زندگی. اب یہ ہوئی انسان کی عارضی کامیابی. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, محبتوں کے ساتھ جواب دے دو. اب عارضی زندگی تو میں نے بس چند جملوں میں سمجھائی. دنیا کمائی کیا ساتھ میں گئی؟ نہیں. اولاد بنائے کیا قبر میں چلے گئے؟ اولادوں کے لیے راتوں دن برباد کر لیے, ان کی نوکری میں, پڑھائی میں, دولت بنانے میں کیا کوئی اولاد ساتھ میں گئی؟ بولیے نہیں. اے لاگو, جو کچھ دنیا کے لیے کیا تھا مر گیا, سارا ادھر ہی رہ گیا. بے شک اللہ کے وعدے کے مطابق دنیا کا مال, دولت, سب کچھ مل گیا, لیکن جب مرے گا اب خدا کے وعدے کے مطابق آگے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے عذاب کے سوا. اور آپ کہیں گے جناب اب دوسری کامیابی کون سی ہے؟ اللہ کہتا میرے پاس دوسری کامیابی یہ ہے انسان دنیا میں بھی کامیاب اور خوشحال رہے, مرنے کے بعد بھی کامیاب اور خوشحال رہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا فرمان ہے, میں اپنی بات نہیں سنا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دعا سکھائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. ہاتھ پھیلایا نہیں آپ نے, مانگے, یہ بڑی پیاری دعا ہے, مانگا کرو. اسی میں سب کچھ ہے, دنیا میں بھی آخرت بھی اسی میں ہے. بے شک قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو گیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا, اے ہمارے رب, آتنا, ہمیں عطا کر لے, ہمیں دے دے, فی الدنیا حسنہ, دنیا میں بھی بہتری. بے شک سبحان اللہ. ہمیں دنیا میں بھی کیا دے؟ وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی ہمیں خیر عطا فرما. سبحان اللہ. اب کتنی کامیابیاں ہو گئی؟ دو. ایک دنیا دنیا کی عارضی. جواب دیجیے, ایک دنیا کی عارضی. کسی بھی میدان میں آپ کامیاب ہو جاؤ, سب سے پہلے میں شروع کروں گا آپ صحت بنانے میں کامیاب ہو جاؤ. بہت سارے لوگ دنیا میں بس اسی کام میں لگے کہ میری صحت بن جائے, اسی کام میں ان کا بس کوئی کچھ نہیں, کھایا پیا اور صحت بنایا, کھایا پیا اور صحت بنایا. اب بتائیے کیا کسی کی صحت ہمیشہ رہتی ہے؟
میں آپ نے جواب نہیں دیا پورا نہیں کیا نوجوان لوگ مرتے کہ نہیں مرتے؟ اگر مرا نہیں بوڑھا تو ہوتا ہے، اب اس کی صحت کا ازالہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے، صحت میں زندگی صرف کر لی، صحت بھی چلی گئی، پانی بھی چلی گئی، اولاد بنانے میں زندگی لگائی، اولاد بڑے ہو گئے، وہ الگ بیٹھ گئے، ماں باپ کو کوئی خبر لینے کے لیے نہیں، دولت کو جمع کیا، بیمار ہو گیا، موت آ گئی، اور دولت اس کے موت سے بچا نہیں پائی۔ ایک ایک گلوں میں نہیں بتا پاؤں گا ساری نعمتیں اللہ نے جو جو نعمت دی ہے بتائیے، کیا کوئی نعمت ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے، نہیں رہتی ہے۔ بلاخر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی لیے میں نے کہا دنیا کی عارضی کامیابی، دنیا کی عارضی کامیابی، کوئی 5 سال تک MLA رہتا ہے، 5 سال کے بعد ہار گیا، بیٹھ گیا، اگر معاملہ ختم، کبھی اس کی حالت یہ بھی ہو جاتی ہے، کبھی MLA ہوتا ہے تو کبھی CM تو کبھی جیل میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا نظام، یہ ہے دنیا کا نظام، توجہ ہے میری طرف؟ بے شک۔ اب میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں پہلے کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہم ہر ایک انسان کامیابی چاہتا ہے اور اللہ ہر ایک کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ آئے محبتوں کے ساتھ، اللہ کسی کو یہاں سے معروف نہ کرے، آمین، ہر کسی کو اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہاں نہیں فیل ہے لیکن مائک سے چھوٹی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، خدا مشتاق بر روئے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، آج رحمت للعالمین استشن سری چانچی آباد گوئے محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ صدا کر اکبر یسری کشاد بنی دولت سے بازوئے محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دوستوں میرے بزرگوں میں عرض کرنا تھا، ہر ایک دنیا کا انسان چاہتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب کامیابی کتنی ہے؟ دو، ایک دنیا کی عارضی، دنیا کی عارضی، ایک دائمی، دنیا اور آخرت کی دائمی، سبحان اللہ، ایک دنیا کی عارضی۔ اس کے لیے ہمارے پاس ہزارہ مثالیں سامنے ہیں۔ بے شک، جو بھی دنیا میں کامیاب ہو گئے، کتنی بھی بلندیوں پر پہنچ گئے، بلاخر ان کو موت آ گئی، ساری کامیابیاں دنیا ہی میں رہ گئے۔ بے شک، کوئی بھی کامیابی اس نے جس میدان میں بھی آگے بڑھا، جو بھی میدان مارا ہوگا، جس میدان میں بھی کسی کو کامیابی ملی ہوگی، بلاخر آہستہ 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 وہ ناکامی کی طرف جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، ساری دنیا کی محنت ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ اس کے لیے میں الگ سے مثالیں نہیں دوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے آپ دیکھتے رہتے ہیں، نوجوان لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، امیر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، صحت مند لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے انسان بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے آفیسرز بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو 100 200 پولیس والے
پروٹیکٹ کرتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں، موت آ جاتی ہے وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، جواب دیجیے، وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، امیر بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، سرمایہ دار بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں تمہیں یہ بات ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں، لوگوں مجھے بتاؤ، یہ سب ہمارے سامنے، تو میرے نبی نے فرمایا موت خاموش موت خاموش واعظ ہے، خاموش واعظ ہے، موت خاموش واعظ ہے۔ بے شک، کیا مطلب؟ ایک ایک کو لیتا ہے، اوروں کو تبلیغ کرتا ہے۔ اے انسان، صرف اسی نے مرنا نہیں ہے، آپ کو بھی موت کی تیاری کرنی ہے۔ تو لوگوں میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات پہلے کمپلیٹ کرنا چاہوں گا، اب دنیا کی عارضی کامیابی سمجھ میں آ گئی، لیکن اب سوال یہ دنیا کی عارضی کامیابیات دنیا داروں ہی کے پاس سے ملتی ہے۔ بے شک، توجہ سے بات سنیے، دنیا کی عارضی کامیابی انہی لوگوں کے پاس سے ملتی ہے جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا سمجھا ہے، اور وہ لوگ اسی کے پیچھے ہیں۔ اب جو دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انہی کو اپنا رول ماڈل بھی بنا دیتے ہیں۔ نوجوان ہمارا طبقہ جب دیکھتا فلانی کامیاب ہو گیا، اس کو اپنا رول ماڈل بنا دیتا، فلاں کرکٹ پلیئر، فلانی وہ ان کو رول ماڈل بنا دیتے۔ کوئی دنیا کی تعلیم میں کامیاب ہو گیا، کیسے ہو گیا، کوئی افسر بنا کیسے بنا، کوئی دولت مند بنا کیسے بنا، تو ان کو اپنا مقتدا بنا دیتے ہیں، ان کی طرح پھر کامیابیاں ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح ان کے مقتداؤں کو موت آ کر کے ان کی کامیابیاں مٹی میں مل جاتی ہے، اسی طرح ان کے پیچھے چلنے والوں کو موت آ جاتی ہے، ان کی کامیابیاں بھی دنیا میں ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دنیا کی کامیابیاں ہمیں مرنے کے بعد کام آ جاتی تو ہم کہتے چلو دنیا میں کرو جو کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ، مجھے سورج غروب ہونے کی قسم، اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان سراسر گھاٹے میں ہے۔ یہ قرآن میں سنا رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی عارضی کامیابی کے پیچھے لگے ہیں، جو دنیا بنانے کی فکر میں لگے ہیں، خود بھی لگے ہیں، بچوں کو بھی اسی میں لگا دیا ہے، پورے خاندان کو اسی میں لگا دیا کہ کیسے ہمیں دنیا ملے، کیسے ہمیں دولت ملے، کیسے ہمیں دنیا ملے۔ لیکن اللہ کہتا بولا سا مجھے زمانے کی قسم، یا دوسرا مانا مجھے سورج غروب ہونے کی قسم، سبحان اللہ، مجھے سورج غروب ہونے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتا ہے سورج غروب ہونے کی قسم، بے شک انسان سراسر گھاٹے میں ہے، نقصان میں۔ اللہ کہتا ہے میری بات نہیں، میں خدا کی بات تمہیں سنا رہا ہوں۔ کیا فرما رہا ہے؟ قسم فرما کر کہتا ہے سورج غروب ہونے کی قسم۔ اب سورج غروب ہونے کا وقت اور اللہ اس کی قسم فرمائے اور ساتھ میں کہے کہ انسان سراسر گھاٹے میں۔ اب ان دو باتوں کا آپس میں کیا تال میل ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ فرماتا مجھے سورج غروب ہونے کی وقت، سورج غروب ہونے کے وقت کی قسم۔ اب اس وقت اور انسان کے خسارے، اس میں آپس میں کیا تال میل ہے؟ کون سا تال میل ہے؟ بات بڑی حیران کن ہے۔ اللہ ایک طرف کہتا ہے مجھے سورج غروب ہونے کی قسم، دوسری طرف فرماتا ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک گھاٹے اور نقصان میں۔ اب یہ دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسے جھنجھوڑا، ان کے ذہن کو کیسے سمجھایا، کیسے بیدار کیا انسان کو، اور کیسے پابند کیا۔ اور بیداری کے ساتھ سنو، اللہ کہتا سن بندے میں نے غروب، وقت غروب کا قسم کیوں فرمایا؟ اس لیے میں نے فرمایا کیونکہ تیری ہر کامیابی غروب ہونے والی ہے۔ بے شک جس طرح دنیا کا سورج غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح تیری ہر کامیابی غروب ہونے والی، ڈوب جائے گی۔ دیکھیے تال میل کتنا بہتر ہے۔ اللہ انسان کو بیدار کرتا ہے، اس کے ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہے، بندے سن،
جس چیز کو تم نے کامیابی سمجھا، یاد رکھ جس طرح یہ سورج غروب ہو جاتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، رات اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طرح تیری ہر چیز کو ڈوبنا ہے۔ اسی طرح عصر کا وقت فرمایا، غروب ہونے کا وقت، کیونکہ تیرے پاس جو کچھ ہے وہ ڈوب جائے گا، تیرے ہاں کچھ نہیں آئے گا۔ جب کچھ نہیں آیا تو بتا نفع میں ہے نقصان میں؟ نقصان میں بولیے۔ اسی لیے رب نے کہا ان انسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں۔ اب یہ تو ہو گیا ایک پہلو، جو لوگ سمجھدار وہ دائیں بائیں دیکھتے رہتے، جو لوگ عقل والے ہیں وہ دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو لوگ عقل والے ہیں وہ قبرستان میں جا کے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو لوگ عقل والے ہیں وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے جن کو خسارہ ہو گیا، جو مر گئے، نام و نشان مل گیا ہے، ان کی زندگیوں سے وہ سبق سیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں کیا کہتا ہے؟ وانظروا سیروا فی الارض وانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے لوگوں زمین میں چکر لگاؤ، اے لوگوں زمین میں چکر لگاؤ، سیر و تفریح کرو، مزے کے لیے نہیں۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر ان لوگوں کا انجام دیکھو جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا ہے، جو اللہ کے نافرمان ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جو بھاگی بن گئے۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان لوگوں کا انجام دیکھو۔ اللہ کہتا ہے فرعون کی لاش کو میں نے اسی لیے رکھا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے، ورنہ دنیا میں کوئی انسان اتنی دیر زندہ رہے جسم اس کا سلامت نہیں رہتا۔ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے یہ لوگوں کی عبرت کے لیے رکھا۔ فرعون جس نے ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، میں تمہارا رب ہوں، اس سے بڑھ کر کون سا دعویٰ ہو سکتا؟ میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ نے اس کی موت بھی عجیب و غریب دے دی، پانی میں جلا دیا۔ لوگ آگ میں جلتے ہیں، فرعون کو پانی میں جلا دیا، ٹھنڈے پانی میں جلا دیا۔ توجہ ہے؟ دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا جلے اگر کوئی تو کس میں جلتا ہے؟ آگ۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ ایسا دکھایا، فرعون کو پانی میں جلایا، اور جلا کر کے صبح قیامت تک اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ بھی دیا۔ مولا کیوں؟ کہتا ہے ان فرعونی ذہن رکھنے والوں کے لیے عبرت کا پیغام رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبرت کا پیغام رہے گا۔ یہ سنیے، فرعون بھی کسی زمانے میں اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اتنا پاورفل انسان تھا، لیکن لاسٹ میں ان الانسان لفی خسر، توجہ سے بولیے، ان الانسان لفی حاصل کچھ نہیں۔ قارون کو حاصل کچھ نہیں، اتنا دولت مند قارون، توجہ رکھیے گئی تھا، اتنا دولت مند۔ روایتوں میں آتا ہے اس کی جو دولت کے جو خزانے تھے، ان خزانوں کے جو کنجیاں تھیں، ان کے جو تالے تھے، ان تالوں کی جو کنجیاں تھی، 70 اونٹوں پر صرف ان کے خزانوں کی کنجیاں رہتی تھی۔ کتنے اونٹوں پر؟ 70۔ بولا نہیں پورا آپ نے؟ 70۔ اور وہ کنجیاں بڑی نہیں تھی، ایسا نہیں کہ وہ اتنی بڑی کنجیاں تھی کہ ایک اونٹ ایک اٹھاتا تھا، نہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے یہ جو انگلی کا چھوٹا والا ایک حصہ اتنا، اس سے بڑھ کر کوئی چابی نہیں تھی، اس سے بڑھ کر کوئی چابی نہیں تھی قارون کی، اتنا مال تھا، بس اتنی ہر ایک چابی تھی، اور یہی چابیوں کا بوجھ کتنے اونٹوں پر؟ 70۔ اب بتاؤ یہ 70 اونٹوں پر صرف چابیوں کا بوجھ تھا، اس کے پاس کتنے خزانے رہے ہوں گے، لیکن حاصل کچھ نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ کے وعدے کے مطابق انسان گھاٹے میں تو جلا دے دو۔ لوگوں میں کون کون سی مثال دے کر کے تمہیں سمجھاؤں؟ میں نے بس دو تین مثالیں دے کر آپ کا ذہن بیدار کر لیا۔ ہر ایک انسان دنیا میں چاہتا میں کیا؟
بہت اچھے. کیا؟ لیکن اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کامیابی عارضی یا ہمیشگی. اب آئیے ہمیشگی کی طرف پیار سے بولیے سبحان اللہ. جس چیز کو اللہ کامیابی کہے وہی کامیابی ہے. بے شک. اس پر آپ کو یقین ہے؟ بے شک. پورا یقین ہے؟ جس چیز کو رب الجلال نے کامیابی نام دیا ہے ہم عرض کریں گے مولا یہ کامیابی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اونچا سے پیار سے بولے سبحان اللہ. میں نے عرض کیا مولا اب دنیا کی عارضی کامیابی تو سمجھ میں آ گئی لیکن اب ہر ایک چاہتا کہ میں وہ کامیابی لے لوں کہ دنیا میں بھی کامیاب رہوں آخرت میں بھی دنیا میں بھی خوشحال رہوں مرنے کے بعد بھی خوشحال رہوں دنیا میں بھی اعلیٰ رہوں. بولیے بولیے آخرت میں بھی اعلیٰ رہوں دنیا میں بھی پرسکون رہوں آخرت میں بھی پرسکون رہوں. تو میں نے عرض کیا مولا جواب دیجئے یہ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ تو جواب ملتا ہے میں نے تو اپنے حبیب کو اسی لیے بھیجا ہے. میری تقریر کا نچوڑ بیان کر دیا. کامیابی کہاں سے ملے گی؟ سبحان اللہ. دائمی کامیابی کہاں سے ملے گی؟ بس یہ میں بس آخری بات عرض کروں گا. سبحان اللہ بولے بابا سبحان اللہ. پہلے فیصلہ کر لیا عارضی نہیں نا چاہیے. عارضی کس کو چاہیے؟ عارضی کسی کو نہیں. پھر دائمی مانے ہمیشہ دنیا آخرت دنیا میں بھی خوشحال. اللہ کہتا ہے اسی لیے تو میں نے اپنے حبیب کو بھیجا. سبحان اللہ. یہ وہ تمہیں سکھائے کامیابی یس دنیا منز کی کامیاب ایمان آخرت منز کی کامیابی ایمان. میں نے مصطفیٰ کو بھیجا ہی اسی. سبحان اللہ. پنن نبی سول نعمے موجب کامل نبی سول گل بنے اور اعلان کیا کرو لقد کان لکم. اللہ کا فرمان ہے لوگوں سنو قرآن بڑی پیاری بات ہے. او طالبین کامیابی یہ دنیاوی اخروی کامیابی تھا تو رب نے نسخہ دے دیا. میرا چاہیں گے تو سبحان اللہ بولے اللہ نے نسخہ دیا. دنیاوی اصل کی کامیابی دائمی ہمیں جس کامیابی تو سنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. رب کائنات ارشاد فرماون بے شک تو انی خاطر زندگی گزارن بہترین طریق بہترین نمونہ در سیرت مبارک محمد رسول اللہ. سیرت النبی کا یہ پوسٹر لگا تھا میں نے بھی دیکھا اس کا نام سیرت النبی رکھا. سیرت النبی رکھا. اب دو چیزیں ہیں یہاں بس اب دوسری بات پر عرض کریں گے لیکن یہاں صورت اور سیرت یہ دو چیزیں ہیں. سبحان اللہ. صورت کے معنی ذات رسول سیرت کے معنی زندگی رسول. سبحان اللہ. ذات رسول سے ہمیں محبت کرنی ہے. بے شک. ذات رسول کا ہمیں ادب کرنا ہے. ذات رسول پر ہمیں درود پڑھنا ہے. ذات رسول کی ہمیں تعریفیں کرنی ہے. پیار سے بولے نا سبحان اللہ. ذات رسول پہ ہمیں درودیں پڑھنا ہے. ذات رسول سے نماز پڑھی. ذات رسول سے مارنے کی دمستہ عزت کر احترام کر اور نبی کریم محبت میں رسول بسا. یہ ذات کے ساتھ تعلق ہمارا ہونا چاہیے. تیری لگی سیرت کوئی نہیں ورنہ چون سیرت اس کا مقام تو تام کیے گئے تاہی صورت یعنی ذات سے جڑی انسان. نبی کریم نے ذات سے جڑی سیرت سے ہندی خواہ. سیرت کر ببزدون لفظ مت بیان نبی سبھی زندگی بیٹا صحیح ہوشار محبت صاحب سبحان اللہ. حضور نا زندگی تروون ورینی نبی کریم وہ زندگی ادھر کیا کہناو سیرت النبی. شاباش سیرت النبی. اکل نبی جوا محبت صاحب اکل نبی محبت صاحب ساتھ چناوی
حضور نے جی ترو وری حضور زندگی گزار ایک نام سیرت اصلی مراد نبی اس کی بچپن پر سیرت النبی مگر یہ ترو وری ایمانی اسلامی زندگی سانی خطر بنے یہ پر نبی کریم علیہ نے نبوت کو اب کیا نام سیرت النبی سبحان اللہ حضور اس ہر قدم سمن سیرت ہر ادا سمن سیرت یہ سیرت ہے کس لیے اللہ تعالیٰ فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ سبحان اللہ یہ کیا خطرہ ہے حضور نے سیرت کس لیے آئی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمان لکم لوگوں یہ تمہارے لیے سبحان اللہ نبی کریم نے سیرت کا انتخاب کروائی امت کے لیے حضور نے سیرت ثانی خاطر لقد کان لکم اللہ کہتا تمہارے لیے سبحان اللہ اے لوگوں تمہارے لیے فی رسول اللہ نبی کی سیرت میں اسوۃ حسنہ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے سبحان اللہ اب جس چیز کو اللہ بہتر قرار دے سبحان اللہ اونچا بولیے سبحان اللہ اب جس چیز کو اللہ بہتر قرار دیتا ہے کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی بہتر بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے کبھی نہیں بن سکتی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماون تو ایسو زندگی گزارنے خاطر بہترین نمونہ آپ سمجھتے ہیں نا ماڈل جیسے آپ نے بھی شاندار مسجد بنائی یہ آپ نے یوں ہی نہیں بنائی ہوگی کسی آرکیٹیکٹ کو یا انجینئر کو لایا ہوگا اس نے پہلے اس کا نمونہ بنایا ہوگا نقشہ بنایا ہوگا پھر جو کاریگر آئے ان کاریگروں نے اسی کے مطابق اس کا کام چلایا سمجھ رہے ہیں میری بات کو اس کو کیا کہتے ہیں نمونہ اس کو کہتے ہیں نمونہ اللہ کہتا ہے تمہیں زندگی گزارنی ہے لوگوں لیکن اگر تم بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہو بہتر کا لفظ یاد رکھ لیجئے بہتر زندگی تو کوئی نہیں گزار سکتا ہے لیکن اللہ کہتا حسنہ والی زندگی حسنہ سبحان اللہ پوری جماعت سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ حسنہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا حسنہ اگر تم حسنہ زندگی چاہتے ہو زندگی تو کسی نے بھی گزاری فرعون نے بھی گزاری نمرود نے بھی گزاری لیکن ان کی زندگی کو رب نے حسنہ نہیں کہا حسنہ مانے بہتر زندگی یزید نے بھی گزاری ابو لہب ابو جہل نے بھی زندگی گزاری دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں نے بھی گزاری لیکن ان کی زندگی کو حسنہ نہیں کہا گیا کیونکہ وہ عارضی تھی بے شک ان کی کامیابیوں کو حسنہ نہیں کہا گیا کیونکہ وہ بولیے عارضی تھی ان کی دولت کو حسنہ نہیں کہا گیا کیونکہ وہ عارضی تھی ان کی شہرت کو حسنہ نہیں کہا گیا کیونکہ وہ عارضی تھی اللہ کہتا ہے اگر تم حسنہ زندگی چاہتے ہو سبحان اللہ ہا سین نون ہا حسنہ سبحان اللہ حسنہ مانے بہتر یہ میرا لفظ نہیں اللہ کا لفظ ہے سبحان اللہ یہ دنیا کی کسی کتاب کا لفظ نہیں لوگو اللہ کی کتاب کا لفظ ہے حسنہ سبحان اللہ حسنہ سبحان اللہ جس چیز کو رب حسنہ کہے وہی حسنہ ہے بے شک سبحان اللہ جس چیز کو رب سیئہ کہے برا وہی برا ہے لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہتا ہو بندو اگر تم حسنہ زندگی گزارنا چاہتے ہو بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہو کامیاب زندگی تو میرے نبی کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے سبحان اللہ جب اللہ نے نبی کی زندگی کو بہتر نمونہ قرار دیا سبحان اللہ اللہ نے نبی کی زندگی مبارک کو ہمارے لیے بہتر قرار نمونہ قرار دیا تو اب بتائیے اب ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے جس طرح رسول اللہ نے زندگی گزاری سبحان اللہ کیونکہ وہ اللہ نے ہمارے لیے رہبر بھیجا ہے وہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے بے شک وہ اللہ نے ہماری کامیاب زندگی گزارنے ہی کے لیے بھیجا ہے اب یہاں ایک اور بات آپ یاد رکھ لیں اگر اللہ یہ کہتا کہ نماز پڑھنے کے لیے بہترین نمونہ نبی ہے
تو ہم سمجھتے ہیں نماز تو نبی سے سیکھنی ہے، تجارت کہاں سے سیکھنی ہے؟ نہیں سمجھے جائے؟ ہاں؟ اگر اللہ یہ فرماتا کہ نبی نماز کے لیے نمونہ ہے، حج کے لیے نمونہ ہے، روزہ رکھنے کے لیے بہتر نمونہ ہے، تو بے حیران ہو جاتا دنیا کی وکالت کہاں سے سیکھیں گے؟ دنیا کی عدالت کہاں سے سیکھیں گے؟ دنیا کی تجارت کہاں سے سیکھیں گے؟ معاذ اللہ اس کا مطلب حضور صرف ہمیں دین کی باتیں بتانے آئے تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے کہاں سے سیکھیں گے؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا دین مصطفیٰ سے سیکھنا ہوگا تو دنیا داروں کے پاس سے جا کر کے سیکھنا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جو میرے نبی کا بنے گا کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، کہاں کرنے کہیں جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کہتا ہے لوگوں میرا نبی صرف تمہیں نماز سکھانے نہیں آیا۔ سبحان اللہ، اے مولا پھر کیا؟ تو کہتا دنیا کے ہر قدم پر تمہیں میرا نبی رہبر و رہنما ہے۔ سبحان اللہ، شاعر نے کیا خوب فرمایا، رہبر و رہنما نبی مانو، رہبر و رہنما نبی مانو، یہ بنا در قرآن خدا پان صلی اللہ علیہ مائی سمجھتے ہیں؟ مائی منی محبت، مائی تیزی تھوان یس در دل تس دل اسمان بسان خدا پانے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو میں عنوان عرض کر رہا ہوں اس کے حوالے سے شعر سنیے، یس کرام اتباعی ختمی مرسل۔ سبحان اللہ، اتباع اسی لئے اتباع مانے اب نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اب نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اچھا کامیابی ضرورت، اچھا کامیابی سارا کون سا آئے بڑی اچھی بات بتائی، دائمی ہمیشگی ہے، حسنہ زندگی۔ سبحان اللہ، ادھر سے کسی نے حسنہ لفظ بولا، ماشاءاللہ، بہت اچھا، حسنہ والی زندگی۔ حسنہ مانے بہتر زندگی، شروع بھوان نہیں کچھ بنا اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، یہ خدای نے بنے سوشا سائنس اور بہتر دانا کی بے شک بہتر، اس سے بہتر کون جانے گا؟ اس سے بہتر ہمارا ہم سے محبت کرنے والا بھی کون ہے؟ یہ بات بھی آپ سن لو، سمجھ لو، اچھی سمجھ میں ہمدرد کرتا ہے پانی وہ ہے ہی نہیں۔ بندے کا ہمدرد وہ ہے جو اس کی آخرت کو بہتر بنائے۔ سبحان اللہ، اچھی پانی شفیق سمجھ خبر کرتا ہے انسان جوان چرسی بنائیں، بنگی بنائیں، نش کرنائیں، بہری کرنائیں، دوستان بنائیں، ہم ان کو شرم ہمدرد سمجھتے نہیں ہو، وہ جہنم کے راستے پہ لے جا رہے ہیں۔ شفیق و ہمدرد وہ ہیں جو تمہیں رسول اللہ کی حسنہ زندگی پہ لگا دے۔ سبحان اللہ، اللہ کی بتائی ہوئی زندگی جو میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ وانچہ ساڑھنے عارضی کن دائمی دائمی سیعہ کن حسنہ حسنہ،
رغبن حسنہ والی زندگی میرے نبی کی ہے. اللہ فضل بھی یاد رکھنا چاہ کامیابی سارا شاباش بولے. ہر کوئی ڈھونڈتا ہے کامیابی. اب جب ڈھونڈتا ہے تو رب نے نسخہ دے دیا. سبحان اللہ. پوچھا بڑا پیار سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. رکھنا تعلقات میں کس کامیابی نہیں آلے میں کو سکون نہیں آلے میں کو اطمینان نہیں آلے میں کو دنیا کا آخرت بہتر بنوں. یہی سارا جنت کا انسان اس کی تلاش میں ہے. تو اللہ نے جب نسخہ دے دیا تو لیتے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. نسخہ دیا ہے اور یزن عارضی کامیابی وہ ہمارے سامنے ہے. کچھ ورڈ پھر بھی ناکام. لیکن اللہ کہتا ہے یہ تو میں کامیابی تلسل میں اتباع کو پات پاؤں. اتباع مانے کیا کو پیچھے چلنا کسی کے پیچھے جائے. تو اللہ کہتا ہے اگر تمہیں کامیاب اور حسنہ والی زندگی چاہیے تو اتبع میرے نبی کی اتباع میں آ جا. سبحان اللہ. حضور کے پیچھے آ جا. بولیے حضور کے پیچھے پیچھے آ جا. میرے مصطفیٰ نے جو بولا وہ اپناؤ. میرے مصطفیٰ نے جو کیا وہ اپناؤ. میرے مصطفیٰ نے جو کہا وہ کرو. میرے مصطفیٰ نے جسے روکا اسے بس اپنا رہبر مصطفیٰ کو مانو. یسکران اتباعی ختم مرسل تشرحی گتان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ قول نبی اصبران مدہ خانی کرن خدا مصطفیٰ ہمیں صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج تلاوت آخرت سمجھانے آئے یا دنیا اور آخرت کی زندگی سکھانے آئے؟ دنیا و آخرت کی. کیونکہ اللہ کہتا ہے میں چاہتا تم دنیا میں بھی کامیاب رہو. اب دنیا کے معاملات کو میں گنوں گا تو کافی ٹائم درکار ہے. بتائیے کیا ہمیں ازدواجی زندگی گزارنی پڑتی نہیں پڑتی؟ میاں بیوی کی زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں آپ؟ بے شک. کیا ہر کوئی میاں بیوی یہ نہیں چاہتا کہ میں خوشحال رہوں؟ بے شک. چاہتا ہے. بے شک. کیسے رہے گا خوشحال؟ کیسے حسنہ بنے گی زندگی؟ کیسے حسنہ زندگی بنے گی؟ میاں بیوی کی زندگی حسنہ کیسے بنے گی؟ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ڈھونڈو گے, موبائل پہ جاؤ گے, نیٹ ورک میں کیبل چینل پہ جاؤ گے, ٹی ویوں پہ شادیاں سیکھو گے, دنیا کے رول ماڈل ڈھونڈو گے, تو وہاں سے آپ کو بے حیائی اور پریشانی کے سوا ملے گا کیا؟ اللہ کہتا اگر دنیا کی زندگی بھی تمہیں بہتر گزارنی ہے آجا میرے نبی کو میں نے کہہ دیا نبی تو شادی کر. تو شادی کر اے میرے نبی تو شادی کی زندگی گزار تاکہ یہ میرے بندے تمہیں دیکھ کر کامیاب زندگی میاں بیوی کی زندگی گزارے. سبحان اللہ. سامنے سب جھک گئے ہیں وہ میرے نبی کے سوا ہے کون؟ بولیے ہے کون؟ جس کو اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا, ہماری رہبری کے لیے بھیجا. لوگو اللہ کہتا ہے سنو من یطیع اللہ والرسول. اللہ نے فیصلہ سنا دیا جو ہمیشگی کی کامیابی ڈھونڈتا ہے, جو فلاح ڈھونڈتا ہے, فلاح فلاح کے معنی وہ کامیابی جو دنیا میں بھی ہے, قبر میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. سبحان اللہ. فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو شروع تو ہو گئی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. جو شروع تو ہو گئی لیکن دن بہ دن ترقی ہو جائے گی.
جو شروع ہو گئے لیکن دن ب دن بلندیاں ہو جائیں گی. وہ مرے گا, مرنے کے بعد اس کی اصلی کامیاب زندگی شروع ہو جائے گی. دنیا کا کامیاب انسان جس نے صرف دنیا کی زندگی کامیابی سمجھی ہوگی, وہ قبر میں جائے گا تو رونا شروع ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا قبر میں دو قسم کے لوگ جاتے ہیں, جلدی سے حدیث یاد رکھو. میرے آقا نے فرمایا جب گنہگار قبر میں جاتا ہے, قبر دونوں طرف سے سمٹ جاتی ہے, اس کی ادھر والی پسلیوں کو ادھر کر دیتا ہے. پھر میرے نبی کے فرمان کے مطابق جب قبر اس کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتی ہوگی, اس کا کیا حال رہتا ہوگا؟ اے ناپاک, اے نافرمان, میں یہ قبر کہتی ہے. نیکوکار انسان, پاکیزہ انسان. میں نے کہہ دیا نا, اسلام نے ہمیں نکاح بھی سکھایا, شادی بھی سکھائی, تجارت بھی سکھائی, مال کمانا بھی سکھایا. پیار سے بولیے سبحان اللہ. اسلام نے ہمیں کھانے پینے سے منع نہیں کیا, اسلام نے ہمیں رہنے سہنے سے منع نہیں کیا, اسلام نے ہمیں مکان بنانے سے منع نہیں. جواب دیجئے, انسان نے ہمیں کاروبار کرنے سے, لیکن کہہ دیا جیسا نبی بولے ویسا کر. بس فرق اتنا ہے, فرق اتنا ہے. تیری جو تجارت ہوگی یہ بھی تمہیں آخرت میں کام آ جائے گا. کیونکہ میرے نبی نے ایک دن اس طرح انگلیاں اٹھائی, توجہ ہے میری طرف, اس طرح بلا تشبیہ میرے نبی نے اپنی انگلیاں اٹھا کر دکھائی صحابہ کی طرف اور فرمایا صحابہ سنو, جو تاجر دنیا میں عادل ہوگا, سبحان اللہ, سنیے سنیے, جو دنیا میں تاجر کیا ہوگا, عادل مانے عدل کرنے والا, انصاف کرنے والا, خیانت نہ کرے گا, دھوکہ بازی نہیں کرے, دکانداری میں تجارت میں فریب کاری نہ کرے گا, ملاوٹ ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرے گا. بولیے کیا اسلام نے ہمیں تجارت کرنے سے روکا؟ نہیں. اگر آپ قرآن پڑھیں گے, قرآن میں تجارت کے مسائل ہیں, حدیث میں تجارت کے مسائل ہیں. وہ کس لیے؟ وہ ہمارے لیے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو تاجر عادل بنے گا, ایمان اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا, میرے نبی نے فرمایا وہ تاجر اور میں جنت میں اتنا قریب رہے گا, سبحان اللہ, کرے گا تجارت لیکن رہے گا میرے ساتھ اتنا قریب, سبحان اللہ. لیکن دیانتداری کا تجارت کرے گا, دھوکہ نہ دے گا, ملاوٹ نہ کرے گا, حرام خوری نہ کرے گا, کسی کا قرض نہ دبائے گا, کسی کو دھوکہ دے کر کے نقصان نہ پہنچائے گا. میرے نبی نے فرمایا اتنا قریب میرے ساتھ جنت میں رہے گا, سبحان اللہ. اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کیا میرے نبی نے ہمیں صرف نماز سکھائی ہے, تجارت نہیں سکھائی؟ کیا تجارت سے روکا؟ نہیں. جواب نہیں دیا آپ نے. تجارت سے روکا؟ نہیں. کھانے پینے سے روکا؟ کہا کھاؤ حلال, کلو مما ذکر اسم اللہ علیہ, جس پہ اللہ کا نام لیا گیا, پڑھو کھاؤ, سبحان اللہ. نہیں ہے منع کھانے پینے سے, نہیں ہے منع تجارت سے, نہیں ہے منع ازدواجی زندگی سے, لیکن اللہ کہتا اللہ کو تم اس طرح بھی ازدواجی زندگی گزارو گے, اس طرح بھی تجارت کرو گے, اس طرح بھی باقی سب کام کرو گے, لیکن یہ تمہارے لیے دنیا کی کامیابی تو بنے گی. لیکن میں چاہتا ہوں جب تم میرے نبی کے طریقے پہ کرو گے تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. تمہیں بھی نکاح کرنے کا حکم ملا ہے. ہر انسان کے اندر خواہش رکھی اللہ نے, خواہش پوری کرنی ہے, لیکن میرے رب نے کہا منع کیا بدکاری کے ذریعے سے خواہش کو پورا مت کرو. خواہش رکھی ہے, اس کے لیے بھی طریقہ دیا ہے رب نے, جائز طریقے سے کرو. خواہش اللہ نے رکھی ہے, نسل آگے بڑھے, نسل آگے بڑھانے کے لیے انسان کے اندر خواہش رکھی, لیکن خواہش کے ساتھ جانوروں کی طرح آزاد نہیں چھوڑا کہ جہاں تیری مرضی ہے وہاں اپنی خواہش پورا کرو. نہیں, کیا جس طرح میرے نبی نے سکھایا اسی طرح انجام دے. سبحان اللہ. نکاح کے ذریعے سے, حلال طریقے سے. تو لوگوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ
وصبتن حسنا. اب اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے نبی سے جڑ جاؤ. سبحان اللہ. خدا کی قسم کسی معاملے میں بھی کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے گی. وہی میں علاوت کا وہ شعر دوبارہ پڑھوں گا. تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھے. سبحان اللہ. انشاءاللہ قسم خدا کی کسی کام میں بھی غیر کا منہ دیکھنا ہی نہیں پڑے گا بے شک. جب تم میرے نبی سے جڑ جاؤ گے. سبحان اللہ. اونچا نہیں بولا آپ نے. سبحان اللہ. خدا چاہتا ہی تم میرے مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. تم اپنی زندگی میرے نبی کے زندگی کے ساتھ جوڑ جاؤ، تمہارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. شاعر نے کہہ دیا پہلے اعلیٰ حضرت سے پہلے ایک اور شعر سنیے. کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، بابا تیری گلی میں. جواب دیا آپ نے. گزاری کیا ان جیسا کوئی کامیاب دنیا میں ہے؟ برا بھائی بولیے نہیں. یہ ہمارے لیے صعب ہے. اتنے کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ. اس کو بھی کہنا پڑا غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ سنو گے کیا کہا کس نے؟ گاندھی. کہا اگر دنیا کے حکمرانوں کو کامیاب حکمرانی چلانی ہے تو ان کو چاہے کہ محمد کے دو خلیفہ ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ خلافت. سبحان اللہ. اب بتاؤ اس سے بڑھ کر کون سی مثال ہمارے لیے؟ شک. کیا ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ کا پیروکار نہیں تھا؟ بے شک. سبحان اللہ. کیا فاروق اعظم نے مصطفیٰ کی پیروی نہیں کی تھی؟ کسی اور ڈگری کالج یونیورسٹی میں گیا تھا؟ جواب دیجیے. ابو بکر صدیق نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ دیا؟ مصطفیٰ کی یونیورسٹی میں آیا ہے. سبحان اللہ. فاروق اعظم نے حکومت چلانا، اس کے لیے کوئی الگ سے سلیبس پڑھا؟ کسی ٹیچر، کسی استاد، کسی یونیورسٹی کوئی الگ سے کورس؟ پھر میرے مصطفیٰ کی تربیت سے بنا دیا. سبحان اللہ. آقا کریم نے جو تربیت کی ہے تب ابو بکر بن گیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے جو تربیت کی ہے تو عمر فاروق تیار ہو گیا. حضرت رسول کریم نے جب تعلیم دی ہے تو عثمان غنی جیسا مالدار تیار ہو گیا. سبحان اللہ. اتنی دولت، آج ان کو دولت پہ فخر ناز ہے. اتنی دولت، سبحان اللہ. پورا مجمع سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی دولت. ایک دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور کے بارگاہ میں، حضور 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 دعا کیجئے. میرے آقا نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے، کیا دعا کرنی ہے؟ کہا حضور دولت بہت زیادہ ہو گئی، اب میں اس میں پھنس گیا، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے مجھے. میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ وقت مسجد میں گزاروں، اس لیے دعا کیجئے تھوڑی سی دولت کم ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کیا تم نے آج تک دنیا میں ایسا انسان دیکھا جو یہ کہتا ہے کہ میری دولت کم ہونی چاہیے؟ اب بتاؤ اس کے پاس کتنی دولت رہی ہوگی کہ وہ خود دعا کرواتے کہ تھوڑی کم ہو جائے. سبحان اللہ. جو میرے نبی نے ارادہ فرمایا تو اللہ نے کہا میں نے نہیں حضور، میں اس کے لیے دعا نہیں کرتا. سبحان اللہ. نہیں حضور کے حضور عثمان کے لیے کمی کی دعا نہیں. حضرت میرے مولا یہ تو خود چاہتا ہے کہ میری دولت میں کمی آ جائے، یہ خود چاہتا ہے. کہا نہیں، وعدہ خلافی ہو جائے گی. سبحان اللہ. میرا وعدہ ہے جو میری راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کمی کا وعدہ نہیں، اس میں برکت کا وعدہ. سبحان اللہ. اس میں برکت کا وعدہ ہے. لہذا عثمان میری راہ میں مال زیادہ خرچ کرتا ہے اور میرا وعدہ ہے کہ مال زیادہ خرچ کرنے میں کمی نہیں ہے، کیا ہے؟ برکت ہے. اب جو میں نے وعدہ دیا عثمان جتنا خرچ کرتا رہتا ہے اتنا اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. لیکن خرچ کرنے والا بھی کیسا تھا؟ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، راشن نہیں نکلا، بیت المال میں راشن میں کمی ہونے لگی، لوگ پریشان ہو گئے. فاروق اعظم خود بھی متفکر ہو گئے. غریب لوگ جو بیت المال سے پلتے تھے، کسے؟ توجہ ہے میری طرف. بیت المال، اسلامی بیت المال
ہاں لیکن وہ اس قسم کا ہوتا تھا، اس پہ غریب پلتے تھے. ایسا نہیں کہ آپ نے غریب کے ہاتھ سے 10 روپیہ رکھ لیا تو کہتا جاؤ دوبارہ میرے پاس مت آنا جاؤ. یہ وہ بیت المال تھا جو پوری کفالت کرتا تھا غریبوں کی. سبحان اللہ. ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کپڑے شپڑے سارا انتظام بیت المال سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اسلام کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے، یاد رکھ لیجئے، اسلام کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ تو ہم دیتے نہیں. جتنی بار اللہ نے نماز کا حکم دیا نا اتنی بار زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. لیکن کتنے لوگ مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ زکوٰۃ جب نکلتی نہیں تو مال برباد، ہلاک، تباہی. ہاں زکوٰۃ میں جب مال زکوٰۃ کا رہ گیا، مال ہلاکت اس میں مال میں تو وہ تو ہلاک ہونا ہی ہے، محض ہے. سنیے زکوٰۃ کا نظام جو سسٹم اللہ نے دیا، یہ اس لیے دیا تاکہ غریبوں کی پرورش ہو. بے شک. غریبوں کی بلکہ اتنا بھی کہا گیا اگر کسی کو زکوٰۃ دینا اتنا دے دو کہ وہ دوبارہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہی نہیں رہنا چاہیے. سبحان اللہ. کیا آج تک ہمارے سماج میں ہم نے ایسا کسی کو تیار کیا ہے؟ جواب دے دیجیے آپ بولیں. ہاں کیا کوئی غریب ایسا ہے آج تک ہماری نظروں میں، آپ کی نظروں میں، جس کو ہم نے مل کر کے اتنی مدد کی ہے کہ وہ بیچارہ زمین سے اٹھ کر کے اس حالت میں آ گیا اب وہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں رہا، خود اس حال میں آ گیا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، بلکہ اب خود مال خرچ کرنے لگا. سبحان اللہ. ہے کوئی مثال ہمارے؟ نہیں، جواب نہیں دیا آپ نے. یہ ہے ہمارا سماج، یہ ہے ہماری سیرت رسول جل سے منانا. معاف کرنا لیاقت صاحب. ہمارے مدرسے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، 10-10 روپیہ جمع کر کے بیچارے مدرسے چلاتے ہیں. ہم اپنے مال سے زکوٰۃ، اگر صرف ہم زکوٰۃ عشر نکالیں گے، اتنی 2 چیزیں، اسی پر بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی چلیں گے، بڑے بڑے یتیم خانے بھی چلیں گے، اور سارے غریب انشاءاللہ خود کفیل ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ نہیں نکالتے. تو میں عرض کر رہا تھا عمر بن حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بیت المال سے غریبوں کی پرورش ہوتی تھی، غربا. اب 1 سال قحط سالی ہو گئی، غلہ راشن بیت المال میں جمع نہیں ہوئی. جب نہیں ہوا تو کچھ پریشانی سی ہوئی. لیکن فاروق اعظم کو کسی نے کہا جناب عثمان غنی کے پاس بہت غلہ ہے. سبحان اللہ. عثمان غنی کے پاس بہت غلہ ہے. بڑے خوش ہو کہ وہ تو سخی ہے. سبحان اللہ. وہ تو سخی ہے. جب اس کو بولو فاروق اعظم کہتے ہیں آج بیت المال کو دے دو، ہم پیسہ دیں گے. گیا کوئی آدمی عثمان غنی سے فاروق اعظم کا پیغام لے کر کے. عثمان غنی نے کہا کتنا دے گا؟ کہا اتنا دے گا. اس نے کہا مجھے اس پر آج وعدہ نہیں ہے. آسے میں برابری کر کے فاروق اعظم دو دگنا دیں گے. ڈبل دیمو بس کیا دیمو ڈبل. عثمان غنی دمنا آج سلکن بڑھ ضرورت، آج مجھے نفع کمانے کا موقع ہے، آج اس پر میرا وعدہ نہیں چلے گا. اچھا ڈبل نا، اچھا چوگنا ڈبل نا. عثمان فاروق اعظم کی من یہ سولن چھوڑ ایمان دمن تجوا عثمانی گنیا سے نہیں جا سکتی مگر کوئی یہ جگہ سکتا نہیں. عثمان ذی النورین کے پاس جو مصطفیٰ کا داماد ہے ان کے پاس ہم جاتے ہیں. فاروق اعظم حیران ہو کہ وہ تو اتنا بخیل تھا نہیں جتنی آج بخیل مخالہ دکھا رہا ہے. اس کو کیا ہو گیا؟ وہ تو بڑے سخی مانے جاتے ہیں. آج تو چوگلی کی محال اسلی راج تو چھوٹ دل خواہ تیار ہے. تم نے چھوڑا، جب نہیں دے گا تو رہنے تو دیکھتے اللہ کیا کرے گا. جب فاروق اعظم بغت رات دو صبح سہر کی میرا پوچھ کیا معاملہ کیا کرو کب رہنا. آج مجھے لوگ دامن بہ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں برتن لے کر کے. میں نے کہا لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا عثمان کے پاس جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کہا کیا کرتے؟ کہا وہ راشن بانٹ رہے. کہا پیسہ لے رہا؟ کہا کچھ نہیں لے رہا. میں دوڑے گئے عثمان غنی کے بعد. عثمان کیا بات ہے؟ میں نے تو ڈبل چورن شگن وغیرہ اتنا دیا لیکن تم بیت المال کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو گئے. تم نے کس کے ساتھ آج سودا کیا؟ کہا آج میں نے رب کے ساتھ سودا کیا.
بعض لوگ میں زیادہ نفع کماؤں میں موقع سبحان مگر یہ وہ نفع نہیں اس زبان سے کبھی بھی ہوتا کیوں آج تو خدایت آج تو فری آج تو بچے کو پانے ہیں تو پاتا ہے آخر تک مجھے میں لہذا حضور نے ہی درس دی پلے بھی پروردر وہ بڑے حکمران بھی بنے وہ بڑے حاکم بھی بنے توجہ ہے بولیے سبحان اللہ انہوں نے عدل بھی سکھایا اور کہ ہمیں زمان اخوا کا مقصر وقت چن جانے یاد ہے ان کے لیکن تو اس میں باسر محبت سن لوگ کو سماعت کرن تو ہن ٹائم نے ان وزاد کے لیکن تو اس محبت اس قدر کے اخوا کا مقصر سبحان اللہ وجہ کریں عدل والا انصاف والا ماحول دیکھے فاروق اعظم اس مصرت بنو سعد بن وقاص امیر گورنر کس گورنر مصر ایک دو کو اک یہودا انسان لڑکن ایک گورس سعد بن وقاص was مسلمان was گورنر انگس گورس سید لیمان سعد بن وقاص was مسلمان گورنر اس بیاک was لڑکی was یہودی یہ مودر بس کر گورین داؤ دوڑ لگائیں گے دیکھتے کس کا گھوڑا آگے بڑھے گا تو یہودی کے بچے کا گھوڑا آگے بڑھ گیا تو سعد بن وقاص کی گورنر کا بیٹا تھا اس کو یہ عزت نفس پر شاک گزرا اس نے کہا کہ یہ آپ میرے آگے کیسے بڑھ گئے اس کے ہاتھ میں وہ چابک تھا چابک سمجھتے اسی کا مارا پیچھے سے جب مارا کا آگے کیوں بڑھا تمہیں پتا نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں انہوں نے کہا جناب ہاں غلطی ہو گئی لیکن گورنر کا بیٹا ضرور تھا لیکن عدل فاروق اعظم کا چل رہا تھا سبحان اللہ وہ یہودی دوڑ کے مدینہ پہنچ گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے گورنر تیرا اس کا بیٹا یہ ہے اس نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے فاروق اعظم امیر المومنین نے سعد بن وقاص کے بیٹے کو بلایا بول تجھے کیا خیال ہے تم نے کیوں مارا ہاں مجھے عزت پہ شاک گزرا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں میرے آگے کیوں بڑھا اس نے کہا نادان سب اللہ کے بندے ہیں سبحان اللہ تم نے اس پر کیوں مارا کام کیا کرنا ہے تو میرے فاروق اعظم نے کہا او سائل تو عدالت میں آ گیا تمہیں انصاف ضرور ملے گا اٹھا لے یہ چابک سبحان اللہ اٹھا لے یہ چابک کہا کرنا کیا ہے کہا جس گورنر کے بیٹے نے تیری پیٹھ پہ مارا کپڑا ہٹا کے وہی چابک اسی پیٹھ پہ واپس مار لے تاکہ انصاف برابر ہو جائے گا لیکن چھوڑ دیا ہم نے سب کچھ تو شاعر نے کہہ دیا کس چیز کی کمی ہے سبحان اللہ مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں سبحان اللہ صحابہ نے نبی سے سیکھا تھا سبحان اللہ کہہ دیجئے بات ختم کر رہا ہوں کیا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شاعر نے کیا خوب کہہ دیا اعلیٰ حضرت عظیم المرتب نے فرمایا کہ تیرے قدموں میں جو ہے آؤ میرے نوجوانوں آج مدرسہ مرکز المدینہ بلالیہ کے جلسے کا یہ مسئلہ لے لو آؤ میرے نبی کے قدموں سے جڑ جاؤ اسی میں کامیابی ہے اسی میں بلندی ہے اسی میں خوشحالی ہے اسی میں عزت ہے اسی میں بدر کیا ہے کہہ دو انشاءاللہ اونچا بولو انشاءاللہ تو جن جن لوگوں نے نبی سے رشتہ جوڑ دیا وہ کامیاب ہو گئے سبحان اللہ اور انہی کامیاب لوگوں میں اعلیٰ حضرت بھی سبحان اللہ انہی کامیاب لوگوں میں ایک کامیاب شخص اعلیٰ حضرت بھی سبحان اللہ جب کامیاب ہو گئے تبھی تو لکھ دیا سبحان اللہ جب سکون مل گیا تبھی تو لکھ دیا مجھے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کوئی ہیرا گیرا شاعر نہیں ہے یہ اعلیٰ حضرت ہے مجدد ہے محدث ہے مفکر ہے سبحان اللہ نبی کی بارگاہ کا مقبول ہے سبحان اللہ اور کیا کہتا ہے تیرے قدموں میں جو ہے سبحان اللہ غیر کاموں کیا دیکھے سبحان اللہ پیغام ہے میرے جوانوں کے لیے پیغام ہے سارے لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی جو تیرے قدموں میں آ گیا پھر اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سبحان اللہ ہر مسئلے کا
یہیں سے ہو جائے گا. سبحان اللہ. شیخ العالم شیخ نوردین نورانی فرماتے ہیں محمد چور یار، محمد چور یار برحق گزرو، محمد چور یار برحق گزرو ابن نشعد نئی دنیا کی نیار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی سارے مسئلوں کا حل یہیں سے ہوگا. سبحان اللہ. اقلام النبی برحق، بیزان چور یار برحق. سبحان اللہ. بولے اقلام النبی برحق بیزان چور یار برحق. اتنی سی جوڑ پر پان، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں خوشحالی ملے گی، کامیابی ملے گی. تو کیا فرماتے اعلیٰ حضرت، تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. لوگوں مختصر یہی گزارش اللہ کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تو بسن چو خدای سی محبوب بنی زوی چیا من مبغوض یا محبوب. مبغوض گئی تیم یمن پر رب سن غضب یم نافرمان بنی، یمو دنیا ہی ترقی دل ترجیح، یمو دنیا ہی عارضی کامیابی دل ترجیح. ان پر اللہ کا غضب ہے کیونکہ ان کو غضب کی جگہ جہنم میں جانا ہے. انہوں نے دنیا کے مزے تو لیے ہیں لیکن اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی مزہ نہیں، صرف تکلیف ہی تکلیف ہے. لیکن یہ نبی سبھی وفادار بنے، یہ حضور نہیں تابعدار بنے، یہ حضور نہیں وفا شعار بنے. ان کے لیے بس وعدہ ہے جب وہ اللہ کے محبوب بنیں گے. سبحان اللہ. فاتبعونی، اللہ کہتا میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، سبحان اللہ. ہر قدم پر نبی کی فرما برداری کرو، ہر بات پر نبی کی فرما برداری کرو. اپنے بچوں کو نبی کا وفادار بنا دو، اپنی بیٹیوں کو مصطفیٰ کی سیرت سکھا دو، اپنے گھروں میں نبی کا نظام لاگو کرو، ہر قدم پہ اسلام کی تعلیمات پہ چلو. اللہ کہتا فاتبعونی، میں نے نبی کو اسی لیے بھیجا تاکہ تم دنیا بھی نبی سے سیکھو گے، آخرت کی زندگی نبی سے سیکھو گے. سبحان اللہ. تو ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ. سبحان اللہ. ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ. اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان بس اللہ. آخری نکتہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا. محبوب بنا لے گا. جب تم میرے نبی کے پیچھے پیچھے آؤ گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا. کہہ دو اپنا، تمہیں اپنا محبوب. کس چیز کو بولتے ہیں؟ یہ دو لفظ ہے، بس دو لفظ سنیے جلدی سے. دو لفظ، ایک محب، ایک محبوب. کیا سنیں گے؟ یہ دو لفظ یا بات کریں گے؟ سنیں گے دو لفظ؟ بس اسی پہ ختم. ایک ہے محب، ایک ہے محبوب. محب مانے جو محبت کرتا ہے، محبوب کے معنی جس سے محبت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے جب تم میرے حضور کے بنو گے تم صرف میرے محب نہیں بنو گے، اب میرے محبوب بنو گے. سبحان اللہ. سنیے، یہ مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے. اللہ کہتا تم میرے محبوب بنو گے، اب میں تم سے محبت کروں گا. سبحان اللہ. اب جسے اللہ محبت کرتا ہے، ہائے ہائے، جسے اللہ اپنا محبوب بنا دیتا ہے تو شاعر نے کہہ دیا خودی کو کر بلند اتنا. سبحان لیکن اللہ. بلند یوں ہی نہیں ہو جاؤ گے، نبی کے راستے سے ہو جاؤ گے. بے شک. سبحان اللہ. کوئی ڈائریکٹ والی بات مت کرنا. اللہ کہتا ہے جو بلند ہونا چاہتا ہے میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، تم بلند ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. میرے نبی کے قدموں سے جڑ جاؤ، تم بلند ہو جاؤ گے. تو جب اللہ کے محبوب بنو گے تو مقام یہ آئے گا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. سبحان اللہ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. قبلہ کاری صاحب ایک اشارہ دوں. اگر نظام الدین دہلوی کا نام سنا؟ کوئی گیا دلی؟ نظام الدین دہلوی ان کے زمانے میں بارش بند ہو گئی، کچھ سال نہیں ہو گئی. ان کے زمانے میں بارش بند ہو گئی. توجہ ہے؟ بارش نہیں کی. لوگ حضرت نظام الدین دہلوی کے پاس گئے، حضرت بارش نہیں گر رہی، پریشان ہو گئے. حضرت نے فرمایا چلے جاؤ میدان میں پہنچو. کہاں پہنچو؟ میدان میں جاؤ. لوگ میدان میں جمع ہو گئے تو لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید اب حضرت آئیں گے تو نماز استسقا پڑھائیں گے. نماز استسقا کا حکم ہے پڑھو، جب بارش نہیں گرتی تو پڑھو. تو گئے لوگ جمع ہیں، انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ حضرت سید نظام الدین اور دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. سید نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ محبوب الہی کو بولتے ہیں. جب ان کے بعد جب وہ جب نکل آئے، اب لوگ انتظار کر رہے ہیں شاید نماز پڑھائیں گے، دعا کریں. فرماتے بلندی پہ چڑھ گئے، لوگوں تیار ہو؟ تو حضرت محبوب الہی سید نظام الدین دہلوی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹا سا دھاگا نکالا. سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا دھاگا نکالا. دھاگا جب نکالا لوگ حیران ہو گئے، کیا کریں گے اس کو؟ تو وہ دھاگا اس طرح اٹھایا، کہا میرے مولا اس دھاگے کا صدقہ بارش نازل کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس دھاگے کا صدقہ بارش نازل کر. بارش نازل کر. ابھی دھاگا نیچے نہیں آیا تھا، بارش نازل ہو گئی. سبحان اللہ. لوگوں نے کہا حضور یہ اتنا بڑا قیمتی دھاگا ہے کیا؟ کہا یہ میری والدہ کے دوپٹے کا دھاگا ہے. جس والدہ کو بچپن سے بڑھاپے تک نہ کبھی تہجد چھوٹی نہ کبھی کسی غیر مرد نے دیکھا. سبحان اللہ. یہ دھاگے کا کمال ہے. نہیں سمجھے خیر؟ یہ تو دوپٹے کا کیا کمال ہوگا؟ تو جس سر کو ڈھانپنے کے لیے یہ دوپٹہ کام آیا ہوگا، جس سر کی وجہ سے یہ کمال ملا ہوگا، اس سر کا کیا کمال ہوگا بتا. اور جس کی تابع داری میں یہ مقام ملا ہے تو مصطفیٰ کا کیا مقام. سبحان اللہ. تو اللہ کہتا جب تمہیں میرا محبوب بننا ہے تو تم میرے مصطفیٰ کی پیروی میں آ جاؤ. تم میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ. تم دیکھو گے تمہاری دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد. تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابی سے نوازے. لیکن جاتے جاتے ایک ذمہ داری اپنے احباب نے ڈالی ہے، 2 منٹ میں آپ کے لے لوں گا.